الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے امام بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضر بریلوی علیہ رحمت و رضوان حضور کی میلاد یوں بیان فرماتے ہیں: حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک فکر دیتا ہوں، ابلیس اور ابلیس کے چیلے، آج ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عید میلاد منانے سے جلن ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے، مرچیاں لگتی ہیں، ان کے جانوں کے لالے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اسلام میں دو ہی عید ہیں، ایک عید ایک بقرہ عید، یعنی ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے لے آئے؟ پوائنٹ دیکھے کہاں سے بندہ کہاں مارتا ہے۔ عام انسان ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی، یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اسلام میں دو ہی عید ہیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، تیسری عید عید میلاد النبی کہاں سے لے آئے؟ لیکن جب ایسے لوگوں کا پالا پڑتا ہے علم والوں سے، جب ایسے لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے دانشوروں سے، تو وہ صاف صاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: سن بے، حضور نے فرمایا ہے جمعہ جو ہے یہ ہفتے کی عید ہے۔ اگر اسلام میں صرف دو ہی عید ہوتی تو پھر میرے حضور کبھی نہ کہتے کہ جمعہ ہفتے کی عید ہے۔ گویا میرے نبی نے جمعے کو عید کا دن بتا کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر کوئی بد عقیدہ آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالے اور یہ کہے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، تو ان کو یہ جواب دے دینا صرف دو عید نہیں بلکہ جمعے کا دن بھی عید کا دن کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب جمعے کا دن عید کا دن ہو، اب میں یہ اپنی طرف سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جب جمعے کا دن عید کا دن ہے اور یہ جمعہ کا دن اور یہ دنیا، یہ کائنات، یہ ساز و سامان کس کے صدقے میں بنا ہے؟ بولو نا، حضور کے وسیلے سے بنا ہے نا، حضور کے صدقے میں بنا ہے نا۔
رب فرماتا اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں پوری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا. رب فرماتا ہے اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا کہ میں خدا ہوں. تو پوری کائنات کو بنایا گیا حضور کے صدقے میں، اور جمعے کا دن بھی بنایا گیا حضور کے صدقے میں. تو جو حضور کے صدقے میں بنے اس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں وہ دن عید کا دن ہے، اور جو پوری کائنات جن کے وسیلے سے آئی ہے ان کی پیدائش کو بھی اگر ہم عید کا دن منائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے. تبھی تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جن کے صدقے میں ہمیں عید الفطر ملی، جن کے صدقے میں ہمیں عید الاضحیٰ ملی. تو یہ تو وہ عیدیں ہیں جو حضور کے قدم سے وابستہ ہیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہیں. تو جب ہم ان کو عید مان رہے ہیں تو ہمیں حضور کی ولادت کے جشن کو اگر عید نہ کریں یا عید نہ منائیں یا جو افراتفری کا ماحول بناتے ہیں تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت ہمارے لیے عید ہے. تبھی ہم سنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. اب بد عقیدہ ہمارے ایمان پر داغا اس طرح سے بھی ڈالتا ہے، یار صحابہ نے تو کبھی منایا نہیں، صحابہ نے تو کبھی جشن ولادت منایا نہیں، نبی نے تو کبھی جشن ولادت منایا نہیں. یہ آج کل کے سنی کیوں مناتے ہیں؟ میں آپ کو ذہن دوں گا، پوائنٹ کی بات کروں گا خالی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا اے نبی آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے ذہن کو کشادہ کریں. جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں امید ہے آپ وہاں تک پہنچیں گے. حضور فرماتے ہیں میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ. کس خوشی میں حضور روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہ پیر کے دن ہی میری ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا ہوں. تو میرے آقا خود اپنی ولادت کا جشن یوں منا رہے ہیں کہ پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا قول بتاؤں میں آپ کو؟ کہتے نا صحابہ نے کبھی نہیں منایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور کی میلاد منانے میں، حضور کی میلاد منانے میں اگر کوئی ایک درہم بھی خرچ کرے، غور سے سنیے گا میں آپ کو کہاں تک لے جانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو حضور کی میلاد منانے میں ایک درہم بھی خرچ کرے، فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. جو ایک درہم بھی، اس وقت درہم کا ماحول تھا، درہم چلتے تھے. اب روپیوں کا دور ہے، روپیے چلتے ہیں. کچھ علاقوں میں الگ الگ کرنسی چلتی ہے، وہاں کا حساب. تو جو ایک درہم بھی، ہم اپنے یہاں کے رواج سے کہیں اگر کوئی ایک روپیہ بھی حضور کی میلاد منانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تم کہتے ہو صحابہ نے
عید نہیں منائی؟ تم کہتے ہو صحابہ نے کبھی جشن ولادت نہیں منایا؟ تو ابو بکر جو تمام صحابہ میں افضل ہیں وہ امت محمدیہ کو کیا پیغام دے رہے ہیں، اور ان کے بعد جو افضل ہیں جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول کیا ہے وہ بھی بتاؤں؟ جو کہتے ہیں نا کبھی صحابہ نے عید نہیں ملائی، جشن ولادت نہیں منایا، ان کو منہ توڑ جواب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت مناتا ہے، ولادت کی خوشیاں مناتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں گویا وہ ایسا ہے جیسا اس نے اسلام کو زندہ کیا. یعنی حضور کی میلاد کو منانا اتنا اہم قرار دیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرماتے ہیں کہ جس نے عید میلاد النبی منایا گویا وہ اس نے اسلام کو زندہ کیا ہے. تم کہتے ہو کہ صحابہ نے عید نہیں منائی؟ ہمیں کبھی علم والوں سے پوچھو تو، کبھی دانشوروں سے ملاقات تو کرو، تو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کس طرح عید میلاد النبی منایا ہے اور منانے کا حکم فرمایا ہے. بزرگوں نے کس طرح عید میلاد النبی منایا ہے اور منانے کا حکم فرمایا ہے. بزرگوں کی بات آئی، یہ بھی کہتے ہیں نا صحابہ نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں منایا، یہ آج کے لوگ منانے بیٹھ گئے. آؤ بزرگوں کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں آپ کو. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کرے، میلاد مصطفیٰ کی توقیر کرے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے، آپ فرماتے ہیں گویا وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوا، یعنی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. تم کہتے ہو کہ عید منانا بدعت ہے، شرک ہے، جشن ولادت کیوں مناتے ہو؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو سنو اور اپنے دلوں اور ذہنوں پر لگی ہوئی گرد و غبار کو صاف کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم توقیر عزت کی گویا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. تم کہتے ہو بزرگوں نے کبھی میلاد نہیں منایا، تم کہتے ہو بزرگوں نے کبھی حضور کی ولادت نہیں منائی. آؤ میں لے کے چلتا ہوں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. کن کی بارگاہ میں؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اہم مرتبہ، ایک اہم شخصیت اولیاء کرام کی جماعت میں آپ کو حاصل ہے. سبحان اللہ. جن کا نام حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا، یہاں 1 تولہ 2 تولہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، احد پہاڑ جو کئی میلوں پر ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں حضور کی میلاد منانے میں سارا خرچ کر دیتا. سبحان اللہ. تم کہتے ہو بزرگوں نے کبھی میلاد نہیں منایا؟ ہمارے صحابہ نے، ہمارے بزرگوں نے تو یہ عقیدہ دیا ہے حضور کی میلاد کی بات آئے تو اپنا سب کچھ حضور کی میلاد پر قربان کر دینا. بس یہ ہے کہ ان کا طریقہ اس دور کے لحاظ سے تھا، ہمارا طریقہ اس دور کے لحاظ سے ہے.
بس حضور کی میلاد منانے میں غیر شرعی کام داخل نہ کریں، خلاف شرع کاموں کو اس میں داخل نہ کریں، ورنہ غیر یہی کہیں گے دیکھو یہ حضور کی میلاد بھی منا رہے ہیں اور حضور نے جن چیزوں کو منع فرمائے وہ چیزیں بھی اس میں شامل کیے ہوئے۔ تو ہم حضور کے نام پہ اگر کر رہے ہیں تو حضور کے نام پر ہم وہی افعال یوم ولادت میں منائیں جو افعال حضور کو خوش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار حضور کی میلاد، آج کل ہمارے گھروں پہ لائٹنگ بھی ہوتی ہے، لوگ گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، اس سجاوٹ سے بھی ان کو چڑ ہوتی ہے۔ جن کے ایمان میں گڑبڑی ہے اس سجاوٹ کو دیکھ کر کے بھی وہ لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں، یار کیوں فضول خرچی کر رہے ہو، کیوں خرچ کر رہے ہو، کیوں حضور کی میلاد میں اپنے گھروں کو سجاتے ہو، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہو، اپنے محلوں کو سجاتے ہو، اپنی گلیوں کو سجاتے ہو، اپنے مدرسے کو سجاتے ہو، اپنے قبرستانوں کو سجاتے ہو، کیوں سجاتے ہو؟ آؤ میں آپ کو عقیدہ دے دوں، اپنے دامن میں یہ باندھ کر کے جانا کہ حضور کی میلاد پر اپنے گھروں کو سجانا کوئی شرک و بدعت کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرنے کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جشن ولادت کا وقت قریب آیا، غور سے سنیے گا، جو پوائنٹ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں اسے کیچ کیجئے گا۔ جب جشن ولادت کا وقت قریب آیا تو امی جان حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، اس وقت میرے پاس کوئی نہ تھا، میں پریشان تھی کہ جشن ولادت کا وقت قریب ہے اور میرے دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ آپ یہ بھی فرماتی ہیں جو درد جو تکلیف اور ماؤں کو ہوا کرتی ہے حالت حمل میں، حالت پریگننٹ میں، کہتی ہے وہ کبھی درد وہ کبھی کوئی تکلیف مجھے ہوئی ہی نہیں۔ یہ حضور کی تشریف آوری کی برکتیں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا، اور جو آگے بات ہے وہ اہم پوائنٹ ہے وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، جب حضور کی ولادت ہوئی تو آسمان پر جو ستارے تھے وہ میرے گھر کی جانب جھکے آ رہے تھے، جھکے آ رہے تھے، جھکے آ رہے تھے، اتنے قریب آ گئے مجھے ایسا لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ آسمان پر جو ستارے ہیں میرے گھر پر نہ گر جائے، مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کا جشن اس طرح منایا کہ اپنے محبوب کے گھر کو آسمان کے ستاروں سے سجا دیا، تو ہمارا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی حضور کی ولادت کے موقع پر اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجا دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کا کرم کی اپنے محبوب کی جشن ولادت اس طرح منائی کہ اپنے محبوب کے گھر کو آسمان کے ستاروں سے جگمگا دیا، وہ ستارے حضور کے گھر کے قریب فرما دیے۔ تو ہم اپنے دور سے، اپنے انداز سے اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گلیوں کو سجائیں، اپنے محلے کو سجائیں اور جلنے والوں کو جلائیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کی میلاد منائی، کیسے؟ یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالوں، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور کی میلاد اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے منائی کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پورے سال اللہ رب العزت نے کسی بھی ماں کو بیٹی نہیں بلکہ حضور کے صدقے میں بیٹا عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے حساب سے بانٹا، ہم اپنے حساب سے حضور کی میلاد میں حضور کی خوشیاں منانے کے لیے بانٹتے رہیں۔ مشہور محدث
عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی میلاد پہ خوشیاں منانا، کھانا کھلانا اور تعظیم و توقیر کرنا، گویا جو یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے سال بھر وہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں رہا کرتا ہے. سبحان اللہ. میں